اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے جو ہے ان میں سورۃ البقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں اور سورۃ الفاتح شامل ہے، اور اس کا مضمون ہے ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کچھ واقعہ جو پہلے انسان تھے۔ اگلے حصے میں اگلے 5 صفحات میں جو ہے وہ جو کہ QC3 میں آپ پڑھیں گے، اور اس سے اگلے 5 صفحات آپ QC4 اور انشاءاللہ آخری 5 صفحات QC5 میں پڑھیں۔ اس حصے میں جو 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں تو ان میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور جو ہے آدم۔ ہم نے سورۃ الفاتح مکمل کر لی الحمدللہ۔ یہاں سے ہم سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جو ہے ہجرت کے بعد ہوا۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ یعنی نائب جو ہے وہ کیسے مسلمان کیسے بنایا جائے۔ یہاں اس صورت کے چند اہم جو ہے مضامین جو ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مطلب قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ ہدایت ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کے موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہدایت متقین، منافقین، کافرین سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں پھر قصہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر قصہ بنی اسرائیل، قصہ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر قبلہ اور قصاص، سیام، حج کے احکامات، نکاح، طلاق، انفاق اور دین کی بات ہوتی ہے، اور آخر میں دعا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ جی کیا ہے، آپ لوگ پڑھیے۔ جی اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، جی ہدایت کی دعا، ہم، متقیوں کے لیے متقیوں ہدایت کے لیے ہدایت، اور متقیوں کے لیے کی صفات۔ صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف تو کون سی آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ جی، اور جب ہم کہتے ہیں ہدایت کی دعا تو کون سی آیت ذہن میں آنی چاہیے؟ اہدنا اہدنا الصراط الصراط المستقیم۔ المستقیم۔ گڈ۔ اس کا مطلب یہ پہلی 2 جو ہے وہ تو آپ کو آیتیں پکی ہوگی۔ آج ہم چلیں گے متقیوں کے لیے ہدایت، اور پھر آگے آئے گا متقیوں کی صفات۔ ان کو مختصر اشاروں کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا؟ بولیے۔
तारीफ, दुआ, हदायत, और सफा। सिफात। यानी अगर तारीफ का लफ्ज आए तो जहन में कौन सी आयत आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल और आलमीन। अगर दुआ का लफ्ज आए तो कौन सी आयत हमारे जहन में होनी चाहिए। इहदिन सिरातल हाँ। मुस्तकीम। हाँ, तो आइए हदायत और सफ़ात की आज पढ़ेंगे। तो ये देखिए पहला सफ़ा है, इसमें 4 कलर हैं। पहला कलर पिंक है, दूसरा येलो है, तीसरा जो है ग्रीन है, और चौथा जो है लाइट ब्लू है। तो पहला इशारा जो है वो हमने पढ़ लिया, वो क्या था अभी देखेंगे। दूसरा इशारा, तीसरा और ये चौथा। तो पहला इशारा हमारा था, क्या था, आप लोग दोहरा दीजिए। अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ, और वो हमने इससे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। दूसरा इशारा क्या था, दुआ, वो देखिए एह देना, हदायत, हदायत से शुरू, हदायत, हदायत। हिदायत की दुआ। कौन सी हदायत दुआ, की दुआ। हदायत की दुआ। और उससे कौन सी आयत ज़हन में आती है, एह देना। इहदिन इहदिन सिरातल सिरातल मुस्तकीम। ये जो मुस्तकीम। इशारे आपको सिखाई, मेहनत की जा रही है, इसका एक मकसद है। ये कुरान को हिफ्स करने का एक तरीका है कि अगर आपको ये इशारे आते हैं तो आप इनसे वो आयतें जो है ज़हन में लाके उन आयतों से जो है आगे मजमून जोड़ते जाएं और पढ़ते जाएं। और तीसरा इशारा जो है जो आज हमने पढ़ना है, वो है मुत्तकी की के लिए हदायत। पहले था हदायत की दुआ, उसी हदायत से जो है मुत्तकियों के लिए हदायत। तो ये आज हम आयत पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे मुत्तकियों के लिए हदायत से क्या मुराद है। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकियों। और चौथा इशारा जब हम पढ़ेंगे वो है मुत्तकियों की सफात। तो हर सबक को हम जो है 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। यानी जब आज से जब हम सूरतुल बकरा शुरू करेंगे तो हर सबक के 4 हिस्से होंगे कुरानी के। एक तारुफ, जिसमें उस सबक का तारुफ लिया जाएगा। दूसरा है तर्जुमा और शरह। और तीसरा जो है असबाक और दुआ प्लान। और चौथा जो है अस्मा और अफ़ाल। हर सबक में हम यही तरतीब 20 तक, यानी 20 सबक है, इसी तरतीब से चलेंगे। तो तारुफ लेते हैं। पहला इशारा क्या था, अल्लाह की तारीफ। और आयत रेफरेंस क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा इशारा क्या था, हदायत की दुआ। और आयत थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और तीसरा इशारा क्या है, मुत्तकियों के लिए हदायत। और इसका रेफरेंस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो है हदायत की दुआ, वो ये हुदल लिल मुत्तकीन के लफ्ज हैं और पूरी आयत ही है। अब आप कोशिश कीजिए कि ये जितना सबक रोज का पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 ही क्लासें होती हैं, उसको पूरे हफ्ते में अजबर कर लीजिए, हिफ्स करना शुरू कर दीजिए। आज का तो बहुत ही आसान है, 2 ही आयतें हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तीसरा इशारा था मुत्तकियों के लिए दुआ, हुदल लिल मुत्तकीन। तो आइए ये जब हम पढ़ेंगे, इसमें हमने कुछ तरतीब करनी है। पहले तो मैं आज के सबक की, या आप में से कोई भी अगर इसकी तिलावत करना चाहे तो प्लीज कर दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين इसका तर्जुमा भी पढ़ लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। अलिफ लाम, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परवरदिगार की परवरदिगारों के लिए हदायत है। शुक्रिया। अच्छा, अब ये मैं आपको अपने सबक की तरतीब बता देता हूँ कि हम कैसे किया करेंगे। जब भी कोई आयत हम पढ़ेंगे, उसमें हमने एक तो ये देखना होगा कि उसमें इसम क्या है, कौन कौन से हैं। दूसरा उसमें फेल कौन से हैं। और तीसरा हर्फ। यानी हर आयत के अंदर हमने इन तीनों चीजों की पहचान करनी। एक तो ये तरतीब। दूसरा ये, अगर कहीं पे तजवीद के कोई अहम नुकात आ रहे हैं उस आयत में, तो उसको भी हम जिक्र करेंगे ताकि वो
پتہ چل جائیں اور جنہیں پتہ ہے ان کو یاد ہو جائے، ان کے دہرائی ہو جائے۔ تو آئیے یہ دیکھیے، یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس میں یہ حروف ہے، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں الف لام یہ بھی حرف ہوتا ہے، لا یہ بھی حرف ہے، فی یہ بھی حرف ہے، لی یہ بھی حرف ہے۔ اس پوری آیت میں، ان دونوں آیتوں میں یہ تمام کیا تھے؟ حروف تھے۔ حروف ہم نے پہچان لیے، اب پیچھے دو چیزیں رہ گئی ہیں، اسم اور فعل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ ذالکا یہ اسم ہے، الکتاب کے بعد یہ کتاب کا لفظ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ اور ریب کے بارے میں کوئی اندازہ؟ اسم ہے یہ بھی اسم ہے، گڈ۔ اور یہ فی کے بعد جو ہی آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی اسم ہے۔ گڈ۔ ہدن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، کیوں؟ اس پہ دو تنوین آ زبر آ رہی ہے، رہی ہے۔ تنوین آ رہی، اور متقین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم اسم ہے اور جمع ہے۔ جمع ہے اور مذکر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ شروع میں لام الف لام پہلا لام آ رہا ہے تو لہذا معرفہ ہے۔ تو اس پوری دونوں آیتوں میں کوئی فعل نہیں آیا، سارے یا اسم ہے یا حرف ہے۔ یہاں تک تو بات بہت آسان تھی، اس سے تھوڑی سے اور آگے چلتے۔ تجوید کے اہم نکات دیکھیے، یہ بڑا سا مد آپ کو نظر آ رہا ہے، لام پہ مد آ رہا ہے، میم پہ آ رہا ہے، یہ الف پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں مد آنے کی جو ہے 3 جگہ ہوتی ہے جہاں مد آتا ہے۔ مقام مد کیا ہوتا ہے؟ جہاں جہاں مد آئے گا، اگر الف سے پہلے زبر ہو تو مد آئے گا، واو سے پہلے پیش ہو تو مد آئے گا، یا سے پہلے زیر ہو تو مد آئے گا۔ یہ تو ہو گیا مقام مد۔ پھر ہے مد آنے کی وجہ ہے، اور وجہ ہوگی تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ مثلا وجہ یہ ہے، اگر یہ تینوں جو ہیں ان کے بعد اگر حمزہ یا سکون ہو پھر مد ہوگا ورنہ مد نہیں ہوگا۔ آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ تھا الف لام میم۔ الف جو ہے یہ تو سادہ ہو گیا، اس سے پہلے زبر نہیں ہے لہٰذا اس پہ مد نہیں آئی۔ کیوں؟ اس کے بعد جو ہے وہ علامت یا اس سے پہلے جو ہے زبر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ اب لام پہ غور کیجئے، لام الف لام۔ اب یہ لام کا جو یہ الف ہے لا، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، لا پہ زبر آ رہی ہے نا، تو ہم نے کہا تھا الف سے پہلے زبر آئے تو مد کی جگہ ہوتی ہے، یہ مد کی جگہ ہو۔ اب دیکھیں گے وجہ، میم پہ دیکھیں سکون ہے، ہم نے کہا تھا اگر حمزہ یا سکون ہو اس کے بعد تو دیکھیں اس الف کے بعد کیا آ گیا؟ سکون آ گیا۔ تو دونوں چیزیں مل گئی، مقام مد بھی مل گیا اور وجہ بھی، اس لیے جو ہے اس لام کے اوپر مد آ گیا۔ اچھا اب دوسرے میم کو دیکھتے ہیں، میم۔ اب دیکھیں یہ جو میم ہے یہ کیا ہے؟ یا سے پہلے آ رہا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ہم نے کہا تھا یا سے پہلے اگر زیر آئے تو مقام مد تو ہمیں مل گیا۔ اس کے بعد ہے وجہ مد، یہ ہے کہ یہ جو یا ہے اس کے بعد یا تو سکون ہونا چاہیے یا حمزہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں میم ساکن ہے تو وجہ بھی مل گئی، تو لہٰذا ہمیں دونوں یہ جو ہے مد کی وجہ مل گئی کہ یہ دونوں مد کیوں آ رہے ہیں۔ اب ایک سوال رہ گیا تھا، یہ میم ڈبل کہاں سے ہو گیا؟ یہ دیکھیں الف لام میم، یہ لام کا بھی میم ہے، میم کا بھی، 2 میم ہو گئے۔ تجوید کا قاعدہ ہے جب 2 یکساں حروف آ جائیں تو اس کا ادغام کرتے ہیں، یعنی انہیں ملا دیتے ہیں تو لہٰذا یہ پوری کنسٹرکشن سب آج آپ کو پتہ چل گئی کہ الف لام میم میں لام پہ مد کیوں ہے، میم پہ مد کیوں ہے، میم ڈبل کیوں ہے۔ اچھا اور چلے، ایک اور قاعدہ ہے، تنوین کے بعد را یا لام ہو تو غنہ ہوتا ہے تنوین کے بعد۔ اب یہ دیکھیں یہاں یہ تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد یہ لام جو ہے آ رہا ہے، یا جو ہے یہ تو پڑھی نہیں جا رہی نا، ہدل دال کو لام سے ملا رہے ہیں نا، تو تنوین کے بعد لام آئے تو اس پہ کیا ہے؟ غنہ ہوگا۔ دیکھیں
ہدل للمتقین، ہدل یہ تھا ہدن، ہدن جو ہے نون کے ساتھ تھا، ہم اسے ہدن نہیں پڑھ رہے، ہم کیا پڑھتے ہیں ہدل، نون جو ہے غائب، غنہ ہو گیا، یعنی غنہ ہو گیا، ہدل للمتقین۔ تو یہ آج کے اہم نکات تھے اس میں۔ تو ہاں وہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ یا ہے، اس سے پہلے را پہ زبر ہے، زیر نہیں ہے، اس لیے یہ مد کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، مد کا مقام بن رہا ہے نا، یہاں پہ مد آنی چاہیے، لیکن ہاں پہ مد نہیں آئی، کیوں؟ یا کے بعد نہ تو حمزہ ہے نہ سکون ہے۔ اسی طرح متقین میں دیکھیں یا سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مقام مد ہے، یہاں پہ مد آنا چاہیے تھا، لیکن یا کے بعد جو ہے نون پہ زبر ہے، سکون یا جزم نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ جزم وہ مد نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ مد کے جو ہے 2 پوائنٹ تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور لام نفی جنس، یہ لا کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آئے جس پہ زبر ہو آخر میں تو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہی نہیں ہے، یہ محاورہ عربی کا، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی، یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تمام جنس، شک، ریب کے معنی ہوتا ہے شک، شک ممکن ہی نہیں ہے، شک ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، یہ اس کا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہاں ایک پوائنٹ اور تھا، یہ آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ دوسرے بھی جیم پہ بھی ہیں، ان اگر 2 جگہ یہ 3 نقطے آئیں ان کو کہتے ہیں معانقہ۔ تو اس کے درمیان والا جو لفظ یا عبارت ہوتی ہے اس کو یا تو پہلی عبارت کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یا اس سے پہلے عبارت کو روک کے اس حصے کو دوسرے سے ملاتے ہیں۔ دیکھیں اس کو 2 طریقے سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب، رک جائیے اور کہیے فیہ ھدی للمتقین، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو زیادہ پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ پہ رک جائے، ھدی للمتقین۔ تو ماشاءاللہ آج کے سبق سے یہ اہم نکات نکلے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے یہ آیت تھی، الف لام میم جو ہے اس کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا، ذالی کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں قرآن کے ادب کے لیے اس کا یہ کیا گیا، الکتاب مطلب کتاب، لا میں نے نہیں، ریب کوئی شک، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا شک ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ فی معنی میں، ہی معنی اس، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین لی معنی لیے، متقین یا نون یہ جمع کی علامت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو لا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اردو میں لا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ اردو کا ہے تو عربی کا، اردو میں آیا ہے، جیسے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا زوال، بلا مقصد، بلا میں دیکھیں باغ وٹائیں لا استعمال ہو رہا ہے، بلا وجہ، یہ سارے لا جو ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو لا کے کیا معنی ہوئے آپ لوگ بتائیے اب؟ جی نہیں، لا نہیں، جواب، لا نہیں، جواب نہیں، لا کے معنی ہوئے لا نہیں، لا نہیں، جواب کا مطلب جس کا جواب نہیں، لا تعداد جس کی تعداد نہیں، لا علاج جس کا علاج نہیں، لا علم جو پتہ نہیں، لا زوال جس کو زوال نہیں۔ تو یہ معنی۔ اچھا اب یہاں پہ آ گیا رائبہ۔ اب یہ جو رائبہ ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کتاب لا ریب، خدائے لا ریب، یہ پرانی اردو میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ریب کے معنی ہے شک، فی ہی، بھائی یہ تو فی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ کوئی مثال دیجئے۔ فی الوقت، فی الوقت، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت استعمال ہوتا ہے نا، فی کے معنی ہوتا ہے میں، تو یہ اردو کا لفظ ہے، آپ اردو سے لے کے آئیے اس کے معنی۔ ہدن، ہدن کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو کے، کیسے؟ ہدایت، ہادی برحق، للمتقین۔ کیا آپ کوئی لفظ ایسا بتا سکتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتا اور اس سے اخذ ہوا ہو؟ تقوی، متقی۔
تو لہٰذا یہ ہماری آج کی آیت تھی. اب آپ ذرا میری مدد کیجئے، اس میں جو جو اردو کے لفظ آئے ہیں وہ بتا دیجئے. کتاب، کتاب ٹھیک. ریب، کیوں لا کے بارے میں کچھ نہیں ہے اردو میں؟ ابھی اتنی مثالیں. لا، لا ریب، لا فی، اور ریب بھی ہو گیا، فی، فی بھی ہے، اور فی، جی ہدن، ہدایت ہدایت سے ہدن، ہدن ہدن متقین، متقی، تقوا. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لی بھی تو استعمال ہوتا ہے. للہ ہے، اللہ کے لیے، معاف کر دو. لا کے لیے. متقین یہ بھی. تو آج کی ان دونوں آیتوں میں دیکھیے کتنے آپ کو جو ہے 4 لفظ تو اردو سے ہی مل گئے. پیچھے کیا رہ گیا؟ الف لام میم، اس کے تو کسی کو میں نہیں پتہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے. ذالی کا ایک ہے اور ایک ہی. اب ذالی کا اتنی بار آئے گا قرآن میں، یہ جو نیلے رنگ کے الفاظ ہیں اتنی بار آئیں گے کہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. تک ہی یہ بھی اتنی بار آئے گا کہ ہر قرآن کی ایک دوسری لائن میں ہی کے جو ہے ضمیر موجود ہے. تو ذالی کا اور ہی یہ 2 نئے لفظ تھے، ان کو یاد کر لیجئے تو آپ کا ترجمہ پورا ہو. آئیے آج آپ کو ایک کام کی بات بتاتے ہیں. لا رائبہ، جب لا کے بعد کوئی اسم آئے اور اس کے آخر میں زبر ہو تو وہ عربی کا محاورہ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ممکن نہیں. لا ریب، ریب کے معنی شک. تو کیا ہے؟ ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں. اگر یہ ہو لا کتابہ تو کیا مطلب ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے. ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں. اگر یہ ہو لا الہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی اور ممکن ہی ہر نہیں. ہرگز کوئی معبود ہرگز کوئی ہر- الہ یا معبود ممکن نہیں. ہرگز کوئی الہ یا خدا یا معبود ممکن ہی نہیں. اور اگر یہ لا نبی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہرگز ہرگز کوئی نبی کوئی نبی ممکن ہی ممکن نہیں. ہی نہیں. آئیے ایک حدیث ہے آپ کو سناتے ہیں. یہ تو پہلے تو کلمہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ. ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں سوائے اللہ کے کہ یہ اللہ اکیلے الہ ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. حدیث سنیے، روایت امام مسلم سے. لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کیا مطلب ہوگا؟ بعد اردو کا لفظ ہے بعد. جی ہرگز کوئی ممکن ہی ہرگز نہیں نبی کوئی بعد نبی میں. ممکن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نہیں. بعد میرے بعد کوئی نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی ممکن ہی ہرگز نہیں. کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے. ممکن ہی نہیں میرے بعد. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے اللہ معاف فرمائے خاص طور سے یہ قادیانی طبقہ کو دیکھے، وہ آپ کے بعد نبی مانتے ہیں. اگر انہوں نے اس آیت کو اور اس حدیث کو غور سے دیکھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو آئیے آج کی جو ہے سبق کی طرف. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، اور ان کے لیے ہم جو ہے فکرے لیں گے. فکرے یہ ہے جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہم 2 سے 3 بار دہرائیں گے. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. تو آئیے شرح کی طرف اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع، ٹکڑے ٹکڑے ہیں جن کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذالی کا معنی تو ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں چونکہ کتاب ہمارے ہاتھ میں اور سامنے ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ. ذالی کے دونوں معنی ہیں، وہ بھی اور یہ بھی. ذالی کا یہ الکتاب کتاب ہے، یعنی یہ کتاب ہے. لا ریب نہیں ہے کوئی شک، کوئی شخص ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اس کی شرح دیکھتے ہیں. الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. اور ذالک کا جو ہے عظمت کے لیے ذالک کا لفظ لایا گیا ہے وہ، لیکن ترجمہ کرتے ہیں یہ. لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. اس میں خاص اشارہ ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مطلع کیجیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے، درست کی. قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین سے مراد ہے قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کوئی
کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اور کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز ہینڈ ریز کیجئے اور جو ہے اسے دوہرا دیجئے۔ جی کون دو؟ الف لام میم، الف لام میم، جی ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، یہی آیت تھی، اس پہ ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ الف لام میم کو الف لام میم کہیں گے، حروف مقطعات ہیں، ذالک کا اصل معنی ہوتے ہیں وہ الکتاب، کتاب کے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین۔ آسان سی آیت ہے، آپ اس کو جو ہے 100 بار دہرا لے دیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ آج کا سبق آپ آج ہی حفظ کر لیجیے۔ آئیے اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کی آیت سے ہمیں یہ ملے، قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفا والغنی۔ 4 لفظ، اللہم انی اسألک، یہ تو دعاؤں میں اکثر الفاظ ہوتے ہیں، الہدا والتقوی والعفا والغنی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ تو اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، کیا انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا یا کروں گی، اور میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک لفظ آیا تھا کتاب، اس کی جمع ہوتا ہے کتب۔ متقین، متقین کی جمع متقون، متقین ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں 3 حرفی صحت مند جو افعال آئے ہیں، جو فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پہ ہیں، چونکہ اس میں تو کوئی فعل آیا ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتح پڑھا تھا تو اس میں تھا حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد۔ دوسرا تھا ملکہ، یملک، املک، مالک، مملوک، ملک۔ عبدہ، یعبد، عبد، عابد، معبود، عبادہ۔ رزقہ، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ یہ 4 جو ہے افعال ہم اب تک اس کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے ان کے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی فعل آئے گا کسی آیت میں، جب ہم کہیں گے جی یہ فعل ہے، تو ہم نے 4 چیزیں اس کی دیکھنی۔ کیا؟ اس کی قسم، کہ آیا یہ ماضی، مضارع یا امر میں سے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کس باب سے ہے، صحیح باب ہے، کمزور ہے، یکساں روح والا ہے یا حمزہ والا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا مادہ روٹ لیٹر کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کی 6 چاپیاں کیا ہے۔ ہم اس طریقے سے چلیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلا جو ہے وہ آ گیا فعل حمیدہ۔ تو آپ میں سے کون اس کی جو ہے ٹیبل کرانا چاہے گا، پلیز ہینڈ ریز کیجئے تاکہ اسے بتائیں۔ جی جویریہ مدثر کرائیے۔ حامدہ، اس نے تعریف کی، حامدون، سب نے تعریف کی، حامدتا، آپ نے تعریف کی، حامد تو میں نے تعریف کی، حامد تم آپ سب نے تعریف کی، حامدنا ہم سب نے تعریف کی، حامدت اس عورت نے تعریف کی۔ یحمدو، وہ تعریف کرتا ہے، یحمدونا، وہ سب تعریف کرتے ہیں، تحمدو، آپ تعریف کرتے ہیں، احمدو، میں تعریف کرتا ہوں، تحمدونا، آپ سب تعریف کرتے ہیں، نحمدو، ہم سب تعریف کرتے ہیں، تحمدو، وہ عورت تعریف کرتی ہے، احمد، تعریف کر، احمدو، تعریف کرو، لا تحمد، مت تعریف کر، لا تحمدو، مت تعریف کرو، حامدن، تعریف کرنے والا، محمودن، جس کی تعریف کی گئی، حامدن، تعریف کرنا، اور اس کا مادہ ہے ہا میم دال،
اور یہ حمیدہ زارا کے باب پہ ہے، نہیں سامیہ کے باب پہ ہے. اس کی 6 چابی. اس کی 6 چابیاں حامدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. جی اگلا جو ہے وہ فعل ہے، ہم نے دیکھا تھا مالا کا. جی سسٹر گلنور آپ کرانا چاہتی کرائیے. جی سر. ملکہ وہ مالک ہوا، ملکو وہ سب مالک ہوئے، ملکت آپ مالک ہوئے، ملکت تو ملک تو میں مالک ہوا، ملک تم آپ سب مالک ہوئے، ملکنا ہم سب مالک ہوئے، ملکت وہ عورت مالک ہوئی، یملکو وہ مالک ہوتا ہے، یملکون وہ سب مالک ہوتے ہیں، تملکو آپ مالک ہوتے ہیں، املکو میں مالک ہوتا ہوں، تملکون آپ سب مالک ہوتے ہیں، نملکو ہم سب مالک ہوتے ہیں، تملکو وہ عورت مالک ہوتی ہے، املک تو مالک ہو، املکو تم سب مالک ہو، لا تملکو تو مت مالک ہو، لا تملکو تم سب مت مالک ہو، مالکن مالک ہونے والا، مملوکن جس کا مالک ہوا، ملکن مالک ہونا یا ملکیت. یہ جو ہے اس کا مادہ ہے میم لام کاف، اور یہ ضرب کے پیٹرن پہ ہے، اور یہ صحت مند فعل ہے. یہ جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کی آواز آس پاس والوں کو سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں، تو انہیں بتائیں جی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ براہ کرم بات نہ کیا کریں یا کمرے سے چلے جائیں. سسٹر اس میں 2 جگہ پر آپ نے جو ہے وہ تلفظ صحیح نہیں کیا. ایک تھا مالک تا، یہ تھا تا کے ساتھ، یہاں پہ زبر کا پروناؤنسیشن. دوسرا یہ ہے یہاں پہ یہ لا تملک، یہ ساکن ہے، یہ امر اور نہیں ساکن ہوتے ہیں، یہ لا تملک نہیں ہے، لا تملک. اور اگلا ہے لا تملک، واو کی آواز کے ساتھ لیں گے، پیش کی آواز سے نہیں لیتے، تو یہ جو ہے خیال کیجئے گا. اگلا ہے جی ابدا. سسٹر عالیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ کرا دیجئے. اب عالیہ آبدہ جی 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 کرائے. آبدہ ہوں. سے یہ رزق آ گیا ہے. کہاں ہے؟ رزق مجھے تو ابدا آبدہ نظر آ رہا ہے. آبدہ اس نے بندگی کی، آبدو ان سب نے بندگی کی، آبدتا آپ نے بندگی کی، آبدتو میں نے بندگی کی، آبدتم آپ سب نے بندگی کی، آبدنا ہم سب نے بندگی کی، آبدت اس عورت نے بندگی کی. یعبدو وہ بندگی کرتا ہے، یعبدونا وہ سب بندگی کرتے ہیں، تعبدو آپ بندگی کرتے ہیں، عابدو میں بندگی کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب بندگی کرتے ہیں، نعبدو ہم سب بندگی کرتے ہیں، تعبدو وہ عورت بندگی کرتی ہے. اوبد بندگی کر، اوبدو بندگی کرو، لا تعبد بندگی مت بندگی کر، لا تعبدو مت بندگی کرو، عابدن بندگی کرنے والا، معبودن جس کی بندگی کی گئی، عبادتن بندگی کرنا. ہم نے کہا تھا کسی بھی فعل کو جب ہم لیں گے تو ہم نے 4 چیزیں اس کی دیکھنی ہیں. تو اس میں ایک اس کے ہوتے ہیں روٹ لیٹر این بادال. دوسرا باب کون سا ہے؟ ابدا یابدو باب نصرہ سے ہے. چوتھا جو ہے اس کی چابی ہے ابدا یابدو عبد عابد معبود عبادہ. اس کے بعد اگلا ہے رضا کا. جی سسٹر عالیہ سہرش آپ انمیوٹ کیجیے اور پلیز دوہرا دیجیے. رزقا اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، رزقتا آپ نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقتم آپ سب نے رزق دیا، رزقنا ہم سب نے رزق دیا، رزقت اس عورت نے رزق دیا. فعل مضارع یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقونا وہ سب رزق دیتے ہیں، ترزقو آپ رزق دیتے ہیں، ارزقو میں رزق دیتا ہوں، ترزقونا آپ سب رزق دیتے ہیں، نرزقو ہم سب رزق دیتے ہیں، ترزقو وہ عورت رزق دیتی ہے. فعل امر ارزق رزق دے، ارزقو رزق دو، لا ترزق مت رزق دے، لا ترزقو مت رزق دو،
राजिकुन रिस्क देने वाला, फाइल है ये, मरजूकुन जिसको रिस्क दिया गया, मफूल रिस्कुन इसका मस्दर है रिस्क देना। रजा का ये सेहतमंद फेल है, मादा इसका है रा, जा और काफ। रजा का उसने रिस्क दिया। अब इसकी 6 चाबियां जो हैं वो रजा का उसने रिस्क दिया, यरजुकू वो रिस्क देता है, उर्जुक रिस्क दे, उर्जुक रिस्क दे, राजिकुन मरजूकुन रिस्कुन। ये बाब जो है नसरा से है। दूसरी बात जो थी वो था लफ्ज, ये एक तो माजी का जमाना है, ये दूसरा जमाना कौन सा है जी सिस्टर आलिया नाज, सॉरी सैरिश, जी रजा का ये फेल मुजारा। हाँ, ये यही मैं आपको सुनाना चाहता था। आप इसे क्या कहते हैं? मुदारा। मुदारा नाम की कोई चीज अरबी में नहीं। फेल मुदारे, मीम के और दाल के ऊपर पेश है, मुदारे, मुदारा नहीं है, फेल मुदारे। इसको दुरुस्त कर लीजिए। राइट सर। आइए आगे जो है 3 हरफी वाले हैं, यान अनम्यूट कीजिए और ये 6 चाबियां इसकी दोहरा दीजिए। हदा इसने हदायत दी, यह दी वो हदायत देता है, इह दी हदायत दे, हादन हदायत देने वाला, महदी जिसको हदायत दी गई हो, हुदन हदायत देने वाला, हदाया। अच्छा, ये था हदा, उसने हदायत दी, इसने हदायत नहीं दी। ये अक्सर QC 1 में पक्का हो जाता है और सारी उम्र यही चलता रहता है। हुआ हुम का तर्जमा हमेशा वो, उन, उस, उनका किया जाता है। हदा उसने हदायत दी, ठीक है ना? हदा उसने इसने हदायत हदायत दी। नहीं दी। इस हमारे नजदीक कोई नहीं है जो हदायत है, वो है वो जो ऊपर बैठा अल्लाह, वो हदायत देता है। तो इसलिए उसने हदायत दी, यानी अल्लाह ने हदायत दी। तो ये हदा का टेबल भी आ गया। चलें जी, आप ही दोहरा दीजिए, आप इतनी देर से सबर कर ओके। हदा इसने हदायत दी, फिर इसने हदू। हदायत दी। और नहीं भाई, ये इस वाला कलमा मुझे नहीं कबूल। अच्छा, हदा उसने हदायत दी, हदू उन सब ने हदायत दी, हदाय हदायता आप सब ने हदायत दी, हदायता हदायता आप सब ने हदायत दी, हदायतुम नहीं नहीं, कहाँ लिखा है? उन सब हदायता कहाँ लिखा है? आप हदायता आप सब ने हदायत दी, आप सबने का लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है? ये इधर लिखा हुआ है। किधर लिखा है? आपने, सॉरी आपने हदायत दी। एक तो आप गलत पढ़ते हैं, आप ऊपर से आप इसरार भी करते हैं कि ये लिखा हुआ है। मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, चार आंखें हैं मेरी, 2 चश्मे की हैं, 2 अपनी हैं। आपको 2 आंखों से हदायता कैसे नजर आ गया? हदायता आपने हदायत दी, हदायतुम आप सब ने हदायत दी, हदायतु मैंने हदायत दी, हदायना हम सब ने हदायत दी, हदा हदात इस औरत ने हदायत दी, हादत हादत उस औरत ने हदायत दी, या फेले मुदारे यही है ना? ये मुझसे भी नहीं बोला जाता, पहले मुदारे। यहदी वो हदायत देता है, यहदून वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, तहदून आप सब हदायत देते हैं, अहदी मैं हदायत देता हूँ, नहदी हम सब हदायत देते हैं, तहदी वो औरत हदायत देती है, इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, ला तहदू ला तहदी मत हदायत दो, ला तहदू मत ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो, हदिन हदायत देने वाला, महदी जिसको हदायत दी गई हो, हुदन हदायत देना। जी, इसके रूट लेटर क्या है, बाप क्या है, 6 चाबियां क्या है? 6 चाबियां खदा, यहदी, इहदी। एक तो ये है भाई, आपने जब भी टेबल कराना हो तो आराम से तसल्ली से कराना है, भागने की दौड़ने की कोशिश नहीं करनी।
ٹھیک ہے. ہم، اب یہ ٹیبل جو ہے اس میں غلطی تھی وہ یہ کہ اس میں صیغے جو ہے جمع واحد کے اکٹھے ہو گئے ہیں جبکہ یہ علیحدہ ہوتے ہیں. اب ٹیبل مجھ سے سن لیجئے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، عادت اس عورت نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے دے گی، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن یا ہادیون ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دیجئے، ہدن آر یا ہدایہ ہدایت دینا. ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر، باب جو ہے یہ دربا سے ہے اور جو اچھے چابی ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یاد. تو یہ اس طریقے سے ٹیبل کرنا تھا. اس میں یہ پرانے پیٹرن کا آ گیا کہیں سے، میں اسے درست کر دوں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے ہم غائب کے صیغے کرتے ہیں، پھر واحد کے صیغے کرتے ہیں آمنے سامنے کے، پھر جو ہے جمع کے کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں آج بہت ہی دلچسپ سا ایک ٹیبل ہے وعدہ، کمزور حرف کا ہے، وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم وعدہ کا ٹیبل، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں نا، اردو میں لفظ ہے وعدہ. کیا معنی ہوتا ہے اردو میں؟ کہتے ہیں نا وعدہ، وعدہ کرو، وعدہ کرو، میں نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ خلافی کی. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے. قول، فعل، عہد. تو آئیے کمزور حروف کیا ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف. اور کمزور حروف کے بارے 3 ہیں اور 3 ہی باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. یہ جس میں آئے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہابا، وحدا اور کالا. تو 3 باتیں کیا ہیں؟ ان کے ٹیبل فتح، نصرہ، دربا، سمیہ کی طرح بنتے ہیں، ان کے اسٹائل پہ آتے ہیں. دوسری بات یہ کمزور ہوتے ہیں بیچارے، تھک جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. جیسے واؤ تھکتا ہے تو یا الف آ جاتا ہے، یا تھکتا ہے تو اس کی جگہ واؤ یا پھر الف بھاگ کے آتا ہے، الف تھک جاتا ہے تو واؤ یا الف واؤ یا آ جاتے ہیں. اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم آسانی. اور تیسری اہم بات یہ، اگر ماضی کے پہلے صیغے میں یعنی پہلے جو ہے اس میں لفظ میں الف نظر آئے تو آپ سمجھیں فوراً. کیا سمجھیں؟ یہ اصلی نہیں ہے، یا تو یہ واؤ کی جگہ ہے یا پھر یا کی جگہ ہے. روٹ لیٹر میں الف نہیں ہوتا. تو کیا سے پتہ چلتا ہے؟ مثلا کالا الف آیا، یہ واؤ کی جگہ ہے. دعا یہ الف ہے، واؤ کی جگہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیسے پتہ چلا؟ آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا وہیں لکھا. کیسے پتہ چلا؟ آپ نے ڈکشنری سے دیکھا. یہ 3 طریقے ہیں جس سے پتہ چلا. اسی طرح یا کی مثال دیکھیں، قادہ میں الف ہے، یہ یا کی جگہ ہے. زیادہ میں الف ہے، کیوں؟ میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی بتایا. یا پھر یہ ہے کہ جب ڈکشنری میں ہم کالا کے جو ہے وہ روٹ لیٹر دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کاف واؤ دا کے دال این ہو، تو اس کا مطلب کالا اور دا میں الف واؤ کی جگہ ہے. اب آپ نے یاد کر لیا، جہاں بھی یہ کالا دا آئے گا آپ فوراً کہیں گے جی اس کے روٹ لیٹر جو ہیں، کالا کے کاف واؤ لام ہے، دا کے دال این ہو ہے، قادہ کے جو ہے کاف یا دال ہے، زادہ کے زا یا دال. تو صحت مند افعال ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، دربا. QC2 میں ہم آئے تو ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. دوسرا جملہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، زیادہ کیا. تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. تو ان جملوں سے ہم لفظ اور معنی دونوں جو ہے وہ پکڑتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ، اس جملے میں کہا سے لفظ سے ہم پکڑیں گے کالا، معنی اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. تو یہ 6 چابیاں ہیں ہم نے پڑھی. جو لفظ ایک ہے وہابا، یحبو، حب، واہب، موہوب، وحب.
تو وعدہ جو ہے اس نے وعدہ کیا، یہ کمزور فعل ہے، کیوں؟ اس میں واو آیا ہے، تو جس میں واو الف یا یا میں سے کوئی حرف آئے گا وہ کمزور ہوگا، تو یہ کمزور ہے، تو اس کا ماضی کا ٹیبل ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدون سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدت اس۔ جی آپ کی باری ہے، دہرائیے، کون کرنا چاہتا ہے؟ جی ریان علی دہرائیں، جی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ سر میں کروں؟ چلیے آپ کرا دیجئے۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا۔ جزاک اللہ۔ اس پہ ادبی بول چال کا حصہ دیکھیے، حل وعدہ کیا اس نے وعدہ کیا؟ تو جواب ہوگا نعم وعدہ کیا اس نے۔ اگر کہیں حل وعدو کیا ان سب نے وعدہ کیا، اب کیا جواب ہوگا؟ دیجیے آپ لوگ سب۔ نعم وعدو، اور اگر وہ حل وعدتا، نعم وعدتو، حل وعدتم، نعم وعدنا۔ گڈ۔ تو آئیے اس کا مضارع دیکھیں، فتح کے وزن پہ بنائیں تو وعدہ یوعدو، تھوڑا سا مشکل ہے۔ نصر انسو سے بنائیں وعدہ یوعدو، یہ بھی مشکل ہے۔ ضرب یضرب پہ بنائیں وعدہ یوعدو، اس میں بھی کمزور حرف حمد جب بنتا ہے تو وہ گرتا ہے، اسی طرح یہاں انہوں نے ادھر مضارع میں بھی گرا دیا تو یہ گیا یحب، یہ آسان سا ہے۔ اور وعدہ سے بنے گا نہیں سمیہ کے وزن پہ، کیونکہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، وعدہ میں ان کے نیچے زیر ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ ماضی آ گیا۔ وعدہ سے یعدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، یعدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں یا کروں گا، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے یا کرے گی۔ جی کون دہرانا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ ریان کیا آپ موجود ہیں؟ اگر ہیں تو انمیوٹ کیجئے جی صاحب، تو جی دہرا دیں یہ مضارع کا ٹیبل۔ اوکے۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو آپ نے پھر میں وعدہ کرتا ہوں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ جی وجیہ آپ بھی کرا دیجئے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ یعیدو وہ وعدہ کرتے ہیں، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حل یعیدو کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ نعم یعیدو، حل یعیدون اب کیا جواب ہوگا؟ نعم یعیدون، نعم یعیدون، حل تعیدو کیا آپ نعم نعیدون، ہاں ہاں نائدون کی اعیدو ادھر سے آگے عائد تائیدو اکیلا واحد ہے تو آئیدو ہوگا، میں کرتا ہوں۔ اسی طرح حل تائیدون نام نائدو نام حل حل یعیدو زیدن کیا وہ زید سے وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعیدو زائدہ، حل یعیدون زیدہ کیا وہ سب زید سے وعدہ نعم یعیدون زائدہ، حل تعیدو زیدہ کیا آپ زید سے وعدہ کرتے ہیں؟ نعم نعم نعیدو پھر نائدو تائیدو اعیدو تائیدو تائیدون نائدو حل تائیدون زیدہ نام نائدو زید نعم نعيد نام زيدا نائدون نہیں ہوگا، نائدو ہوتا ہے، اس میں واو نون نہیں لگتا، نام نائدو زیدہ۔ تو امر دیکھیں مضارع سے بنتا ہے، مضارع کے اندر جو ہے علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں تو یہ عین کے نیچے زیر ہے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ کی ضرورت نہیں، یہی ہوا کیا ہوا، عید وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو وعدہ مت کرو۔
تو اس سے آگے چلیں. اد تو وعدہ کر، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ آئدو میں وعدہ کرتا ہوں. ادو تم سب وعدہ کرو، تو کیا جواب ہوگا؟ نائد تعید ہم سب وعدہ کریں. لا تعید تو وعدہ مت کر، تو کیا جواب ہوگا؟ لا عائد لا عیدو میں وعدہ نہیں. اور اگر لا تعیدو تم سب وعدہ مت کرو، اب کیا کہیں گے؟ لا نعید تو واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا جائے، وعد وعدہ کرنا. تو ہمارا ٹیبل پورا ہوا. اس سے پہلے ایک کلمہ ہے حل انت واعد، کیا آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ نعم انا وعید نام آنا، انا انت وعید کا جواب آنا ہوتا ہے. حل انتم واعدون، کیا تم سب وعدہ کرنے والے ہو؟ نعم نعم نحن انا واعد. آنا کہاں سے آ جائے گا؟ انتم کا جواب نعم ہوگا نحن نحن سے. واعدون اور آنا جو ہے انتا کا جواب ہوتا ہے، انتم کا نہیں ہوتا. انتا واحد ہے اس لیے آنا کا لفظ آتا ہے، انتم جمع ہے تو اس کے لیے نانو کا لفظ آتا ہے. یہ ہم نے QC1 میں پکے کیے تھے. تو یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے جی. اب باری ہے جی گل نور، آپ کرانا چاہتی ہیں کرائیے جی پورا ٹیبل. جی سر. یس سر. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعد تو میں نے وعدہ کیا، وعد تم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. اد وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعید وعدہ مت کر، لا تعید وعدہ مت کرو، واعد موعود وعدہ وہ وعدہ کرنے، واحد وعدہ کرنے والا، اور موعود جس نے وعدہ کیا، وعدنا وعدہ جس وعدہ کرنا ہے. اس کی اس کا جو ہے مادہ واو عین دال ہے، اور یہ کمزور حروف میں سے ہے، اور یہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے. صحیح ہے سر. وعدہ یعیدو اد واعد موعود وعدہ 6 چاپی ہم نے دورانی. اور یہ آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے کہا وعدہ، یہ وعدہ نہیں ہے لفظ، یہ وعدہ. عربی میں وعدہ ہے، اردو میں وعدہ ہوتا ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس اس کی 6 چابیاں ہیں جی. یہ اردو میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھ سے تو لفظ نہیں پڑھا جا رہا. یہ کون ہے؟ کمی کمیاں کیا نام ہے؟ آپ دہرا دیجئے جی. یہ جو بھی ہیں گلنور کے بعد جو بھی ہیں یا جو بھی ہے وہ یہ 6 چابیاں دہرا دے جو ان میوٹ ہے اس وقت. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیے. اوکے وہ نہیں بولنا چاہ رہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدہ سر میں کروں یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، عید کر وعدہ سکتا ہے کر، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا جائے، وعد وعدہ کر. تو عربی بنائیے. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، تم سب وعدہ کرتے ہو. مضارع کا ہے تو کیا ہوگا؟ تم سب. تعیدون گڈ. تعیدونا کس سے؟ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے. تعیدون کس سے؟ خالد خالد. تعیدون خالد خالد یا خالد خالدہ یا خالدن عربی میں کہیں گے. واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا. واللہ اور اللہ یعدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرت مغفرت کا، منہ وفضلا اور اس کے فضل. اور اللہ تم سے اپنی جو ہے وہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. حل وعدت خالد، اس کا عربی میں جواب دیجئے. نعم وعدت خالد یس نعم وعدت خالد. وعدت آ جائے گا
وجدت میں خالد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وعدہ کی طرح وجدہ کا ٹیبل ہوتا ہے. دیکھیے کیسے بنتا ہے. وجدہ، وجدو، وجدتا، وجدتو، وجدتم، وجدنا، وجدت. یاجدو، یاجدونا، تاجدو، آجدو، تاجدونا، ناجدو، تاجدو. جد، جدو، لا تجد، لا تجدو، واجدن، موجودن، وجودن، یا جو ہے وجدن، اس کے جو ہے مصدر ہیں. یہ پورا ٹیبل آ گیا. تو آپ لوگ سب مل کے کرائیے. جی ہاں، ایک انگلی دائیں طرف کیا ہوگا لفظ؟ وجدہ، وجدہ، اس نے پایا. اگر 4 انگلی ہوں دائیں طرف، وجدو وجدون، سب نے پایا. اگر سامنے ہو، ان سب نے پایا. وجدتا آپ نے پایا. وجدتا آپ نے پایا. اپنی طرف ہو، وجدتو میں نے پایا. میں نے پایا. اگر سامنے 4 انگلی ہوں، وجدت آپ نے پایا. وجد وجدتم، سب نے پایا. اگر اپنی طرف ہوں، وجدنا وجدنا ہم سب نے پایا. ہم سب نے پایا. طرف ایک انگلی کا اشارہ ہو، وجدت وہ ہے اس اس عورت نے پایا. عورت میں. اور اگر یہ اوپر پایا. ہو ایک انگلی دائیں طرف، یجیدہ وہ پاتا ہے. وہ اور پاتا ہے. یجیدونا وہ سب پاتے ہیں. آگے اگر ہو ایک سامنے کی طرف انگلی، تجیدہ آپ پاتے ہیں. تجیدو آپ پاتے ہیں. اپنی طرف ایک پاتے انگلی ہیں. ہو. اجیدو میں میں پاتا ہوں. پاتا ہوں. اور اگر 4 انگلیاں سامنے کی طرف ہوں، آپ سب پاتے ہیں. تجیدونا سب پاتے ہیں. تاجدونا، تاجدونا لفظ ہوگا اور ترجمہ ہوگا آپ سے پاتے ہیں. اگر اپنی طرف 4 انگلیاں ہوں، ہم سب پاتے ہیں. ہم سب پاتے نہیں. نجیدو ہم سب پاتے ہیں. تاجدو اصل ہے اور اس کا ترجمہ ہے ہم سب پاتے. اگر ایک انگلی بائیں طرف ہو، وہ عورت پاتی ہے. نہیں، تاجدو، تجیدو تاجدو وہ وہ عورت. تجیدو ہم وہ نے عورت عربی کا پاتی ٹیبل ہے. کرنا ہے، اردو کا نہیں کرنا. تو پہلے عربی کا لفظ بولیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے. کیا ہے؟ جد، پا، جد پا. او، جد پا. جیدو پاؤ، پاؤ. پاؤ. لا تجد، تجیدو پا، لا تجد مت پا. مت پا. لا تجیدو مت پاؤ. واجدون، مت پاؤ. پانے والا، واجدن پانے والا. وجودن پایا موجودن جائے، جو پایا گیا. وجودن اور وجدن. وجودن وجدن پانا. پانا. تو اس کے روٹ لیٹر ہیں وا، جیم، دال، اور باب اس کا ہے دربا. اور یہ اس کی 6 چاپیں ہیں: وجدہ، یاجدو، جد، واجد، موجود، وجود اور وجد. تو چلیے، یہ ہمارا سبق تو پورا ہوا. کچھ ٹائم ہمارے پاس ہے تو اس میں آپ کو اضافی پوائنٹ بتا دیتے ہیں. مثلا ہم نے اس میں اشارہ پڑھے تھے. نزدیک کا کیا تھا مذکر کے لیے؟ کسی کو یاد ہے؟ هذا ہاضا. اور جمع کیا تھا؟ ہذا اس کی جمع کیا تھی؟ هؤلاء ہاؤلائی. گڈ. اور جو ہے ہاؤلا یہ مونس کے لیے نزدیک کا اشارہ کیا تھا جو بائیں ہاتھ سے ہم نے هذه صحیح. حاضی. اور اس کی جمع کیا تھی؟ هؤلاء ہاؤلائی. دور ہاؤلائی. کا مذکر کے لیے واحد کا اشارہ کیا تھا؟ ذالکا. ذلك اور اس کی جمع ذالکا. جمع أولئك اولئک. دور کا اشارہ کیا تھا؟ مونس کے لیے دور. تلك اور اس کی جمع أولئك یہ تو آپ کو پہلے سے آتے ہیں. یعنی 8 اشارے تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں، یا 6 آتے ہیں، کیونکہ یہ ہاؤلائے اولائکا دونوں میں مشترک ہیں. یہ 6 تو آتے ہیں. ابھی آپ نے 2 کے سیرے سیکھنے. عربی میں 2 کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ یا مثنی. تو مذکر کے لیے نزدیک کا اشارہ ہوتا ہے ہاذا سے ہاذانے، الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ هاتان ہاتانے. اور اس کا ہاذانے کا جو ہے وہ دور کا اشارہ کیا ہوگا مذکر کے لیے؟ هؤلاء زانے کا. زانی. اور ذلك اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تانے. تانك تو بس یہ 2 کے اشارے آپ نے یاد کرنے ہیں. تو آپ کے آج جو ہے اس میں اشارہ نزدیک اور دور کے پورے ہوئے. پورے قرآن میں صرف یہی آتے ہیں، نزدیک اور دور کے اشارے، اور کوئی نہیں آتا. ہاذا ہاذانے ہاؤلائے، ہاذا ہاذانے ہاؤلائے، ہاذہی ہاتانے ہاؤلائے، ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا
اولئک، اسے کسی کاغذ پہ لکھ لیجئے، اسے 2-4 دفعہ دہرائیے، ہر روز جو ہے ایک دفعہ نظر ڈالیں، 2-4 دن میں یا ہفتے میں آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گے، تو آپ کو گویا قرآن میں آنے والے تمام اسم اشارہ نزدیک اور دور کے یاد ہوں گے. کہیے الحمدللہ. کیا تھا؟ حاذا، حاذانے، حاضا یہ زانی ہاؤلائی ذالکا، ذالکا، ذالکا جاننے اولئکا کا یہ بھی اولائی کا مونس کا جو ہے حاضی، ہاتانے، حاضی، ہاؤلائے نزدیک کے، دور کے تانی ہاؤلائی دل کا تانی کا ابھی جو اولائی سوال کا. جواب کی طرف چلتے ہیں. یہ سوال جواب جو ہے یہ آپ کا اصل میں دہرائی کا حصہ ہوتا ہے. یہ اس کا ٹائم جو ہے آپ کے کلاس میں کیسا ہوگا؟ بہر ہوتا ہے. بقرہ ہمیں سورۃ بتاتی ہے البقرہ کہ ہمیں کیسا بتاتی ہے ہوگا. کیسا، کیا ABCD. جی زمین پر ایک سچا خلیفہ کیسا ہوگا یہ ہمیں سورۃ بقرہ بتاتی. 2 چمکدار صورتوں کی تلاوت کرو. ایک تو سورۃ البقرہ ہے اور دوسری کون سی ہے؟ ABCD. سورہ آل عمران، سورۃ آل سورہ عمران. سورۃ آل عمران اور بقرہ یہ دو جو ہے صاحبان کی طرح قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں کون سی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ABCD. سورہ البقرہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. گڈ. سورہ بقرہ. ترجمہ کیجئے ذالک الکتاب. ABCD. یہ ایک کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے یا یہ خاص؟ یہ ایک خاص کتاب ہے. ترجمہ کیجئے ریب. ABCD. شک. شک. ترجمہ کیجئے فی ہی. اس میں فی اس میں فی ہا اگر ہوتا پھر اس عورت میں. ترجمہ کیجئے ہدن. ABCD. اس نے ہدایت دی. نہیں. ہدایت، ایک ہدایت. دی اس نے ہدایت دی. ہاں نہیں دیکھا. ہدن یہ 2 زبر کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اسم ہے. وہ ہدایت دی یا وہ ہدایت دیتا ہے وہ تو فعل کا ترجمہ ہوتا ہے. ایک ہدایت. ایک ہدایت. ہدن اسم ہے، ایک ہدایت. للمتقین کا ترجمہ کیجئے. ABCD. متقیوں آپشن کے ڈی. ڈی. اس کے بعد ہے کتاب کا جمع بتائیے. ABCD. کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب. کتب. گڈ. متقون کا واحد بتائیے. ABCD. متقین. یہ متقی. متقی. متقین تھا کیونکہ یہ اسم ہے. متقی نہیں تھا، وہ ہے کسی اور کی، تو یہ ہے متقین. اس کے بعد ہے ترجمہ کے وعد تم. ترجمہ کریں وعد تم. تم کا لفظ ہے. ABCD. ان سے وعدہ کیا. ان سب نے تم وعدہ سب نے کیا. وعدہ کیا. یہ ماضی کا ہے. مضارع ہوتا تو کرتے یا ہو یا کرو گے آتا. تم سب وعدہ کر لی. وعدنا ربنا. ترجمہ کیجئے. ABCD. ہمارے رب نے وعدہ کیا حل ہم سے. عربی میں جواب نام نائدو. تائیدونا. نام نائدو. نائدو زیدہ. حل ہم موعودون. ABCD. نام ہم. یہ یاد رکھیں ہوا کا سوال جواب اور ہم کا سوال جواب ایک ہی ہوتا ہے. ہم اگر سوال میں تو جواب میں بھی ہم آئے. آخر میں وعدہ سے 3 اسما کی چابیاں بتائیے. ABCD. واحد، عود، وعد. وعدہ یعید و عد. گڈ. آپ نے درست کہا. اے جواب واحد، واحد، موعود، وعد. وجدہ سے 3 افعال کی چابیاں بتائیے. ماضی، مضارع، امر. وجدہ، یاجد، جد. گڈ. وجدہ، یاجدو، جد. اور 7 ہوم ورک جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے کون سے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے مصحف جو ہے اس کو کہیں سے بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی حالت میں تو کھولیے روزانہ اور 5 منٹ کے لیے اسے پھر بند کر کے 5 منٹ جو کچھ آپ کو یاد ہے یا آتا ہے یا آپ نے یاد کر لیا اسے دہرائیے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی یہ جو کورس کی کتاب ہوتی ہے ٹیکسٹ بک، اس کو کھول کے 5 منٹ تک پڑھنا ہے روزانہ.
اگر کتاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے ٹیبلٹ میں، آپ کے جو ہے کمپیوٹر یا موبائل میں ہے، وہاں سے کھول کے پڑھیے۔ اور چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا کارڈ ہے پاکٹ سائز، اس کو جیب میں رکھیے یا پرس میں رکھیے، اور دن میں 5 دفعہ 2 منٹ 3 منٹ کے لیے نکال کے پڑھیے، ہر نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، یہ اس کے اندر پورے جو ہے کورس کے مشکل الفاظ، اہم الفاظ ہیں اور افعال ہیں، یہ یاد ہو جائیں گے، تو گویا آپ کو قرآن کے 50% الفاظ یاد ہو جائیں گے، اور بار بار دن میں 5 دفعہ دہرانے سے یہ آپ کی یادداشت کو تیز کریں گے۔ چھٹا یہ ہے، اپنے ساتھی سے کورس کی بات کیجیے کہ یہ گرامر کے لیے آپ کو کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ مل کر گرامر کی دہرائی کریں۔ اور ساتواں یہ ہے کہ ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ اب جو ہے آپ QC2 میں آگے الحمدللہ آج آپ نے سورۃ البقرہ جو ہے وہ شروع کر دی، تو اس کا جو ہے جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس کو حفظ کرنا شروع کریں۔ دیکھیں آج صرف 2 ہی آیتیں تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، الف لام میم، پہلی آیت تو یہی 3 پہ ختم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹوٹل 5 10 دفعہ دہرا، 100 دفعہ دہرا، آپ کو یہ یاد ہوگی۔ آج کا سبق یاد ہوا، کل آگے 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور آ جائیں گے، ہر روز 2 یا 3 آیتوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو آپ اس طرح روز کا سبق روز جو ہے یاد کریں اور پورے ہفتے اسے دہراتے رہیں، تو امید ہے کہ اس کورس کے اختتام پہ آپ کو کم سے کم 37 آیتیں تو آتی ہوں گی سورتوں کو، اور ایک رکعت میں 3 یا 4 رکعت جو ہے وہ 3 یا 4 جو آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ آپ انہیں یاد کر لیں گے، اپنی 5 نمازوں میں دہراتے رہیں گے، تو وہ آپ کو کبھی بھولیں گے۔ یہ ایک گولڈن چانس ہے حفظ کرنے کا۔ اور اپنے ساتھیوں کا گروپ بنائیں، اس میں سے ڈسکس کریں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ہمسایوں کو سکھائیے جو کچھ آپ کو آتا ہے، جتنا روز کا سیکھتے ہیں اسے سکھانے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھئے۔